بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا لیکچر ہے علامہ محمد اقبال کی غزل نمبر 2 کا کے چوتھے شعر سے ہم آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 3 اشعار پڑھ چکے ہیں اور ان 3 اشعار کا مختصر ریویو میں نے آپ لوگوں کو بھی دیا کہ اقبال نے ان 3 اشعار میں کیا بات کی ہے۔ چوتھے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگانے راہ میں ہے۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، ستارہ کہتے ہیں ستارے کو، ٹھیک ہے، ستارہ ستارہ ہی لکھا ہوا ہے، ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کے جس کی منزل آسمانوں سے بھی پرے ہے، وہ انسان کے جس کا مقام چاند تاروں سے بھی آگے ہے، وہ انسان کے جس کی اڑان بہت بلند ہے، وہ انسان کے جو رکتا نہیں ہے، وہ انسان کے جو کوشش کرنا چاہے تو سب کچھ پا سکتا ہے۔ افسوس کہ وہ انسان ایک مٹھی بھر خاک کی طرح راستے میں بکھرا ہوا ہے۔ تو بچوں، ہم لوگوں نے شاعری میں بہت بار ابھی پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھول چکا ہے، فراموش کر چکا ہے، اور اس نے اپنی اہمیت کو جو ہے وہ اہمیت سے آگاہ نہیں ہے۔ ابھی پچھلی ہی غزل میں اقبال نے کہا ہے کہ نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہے۔ یعنی اقبال نے یہ بات تو کی ہے کہ یہ کوشش کم کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوان نسل کو کہہ سکتے ہیں آپ کے شاہین کے لقب سے پکارا ہے، تو ان کو بے شمار امیدیں وابستہ ہیں، اور لیکن بات وہی کہ جس طرح ہم نے اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے آبا کی جو قربانیاں ہیں ان کو فراموش کر دیا، تو ہم جو ہے وہ سب کچھ گنوا بیٹھے۔ ہم نے وہ تمام چیزیں جو کہ ہماری تھیں، ہم نے ان کو گنوا دیا اور ہم اپنے آپ سے نیچے گر گئے۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت انسان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، جب ہم لوگ ہندوستان میں جب تھے، تب بھی انسان کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ پھر مختلف شعراء نے ہی اپنی شاعری سے انہیں جگایا، اور آپ نے اقبال ہی کو دیکھا ہے کہ وہ نوجوانوں سے نا امید تو نہیں ہوتے ہیں، آپ ان کی شاعری میں ہمیشہ امید ہی دیکھیں گے۔ اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے مصرعے میں آپ کو صاف دکھائی دیتا ہے کہ وہ انسان کے جس کی منزل بہت اونچی ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ میرے خیال سے یہی شعر ہے۔ تو انسان اگر چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، لیکن اگر وہ چاہے کرنا تو آپ دیکھیے اپنی حقیقی زندگی میں کسی بھی کام کی طرف آپ غور کر لیجئے، آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں بخوبی۔ میں آپ سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ پہلے مصرعے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ مایوس نہیں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ انسان جو ہے اس کا مقام کیا ہے۔ انسان وہ جس کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور تمام فرشتوں نے بھی اس سے سجدہ کیا، اور شیطان نے اس سے سجدہ نہ کیا اور گناہ کا مرتکب ہوا، وہ انسان کے جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نائب بنا کر زمین پر بھیجا ہے، تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ اس کی منزل بہت آگے ہے، ستاروں سے بھی آگے۔ تو انسان پہچانتا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ پھر دوسرے مصرعے میں اقبال بیان کر رہے ہیں، مشت کہتے ہیں مٹھی کو، مشت خاک کہتے ہیں کہ مٹھی پر خاک، یعنی کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اہمیت کو فراموش کر چکا ہے، اور وہ ایک مٹھی بھر خاک کی طرح راستے میں آوارہ ہے۔ بچوں، آپ دیکھیں کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ محنت، جدوجہد یہ ہمیں کرنی چاہیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات کہنا بہت آسان ہے، لیکن حقیقی زندگی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ اندازہ کریں گے کہ آپ کسی سے کس حد تک کام لے سکتے ہیں۔ آخر آپ کو خود اٹھنا پڑتا ہے، آخر کار آپ کو خود کرنا پڑتا ہے، کوئی آپ کا کتنا ہی کام کیوں نہ کر دے، آخر آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اقبال نا امید تو نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کہیں گلہ بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا، لیکن
ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر کوشش کریں تو پھل ملتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے, ہم یہ بات جانتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے, ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں. تو اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش جو ہے وہ لازم ہے. اور پھر جب انسان اپنی اہمیت کو فراموش کر دیتا ہے, وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو پھر اس کو منزل اس سے دور تر ہوتی چلی جاتی ہے. تو اب اگر ستاروں سے بھی پرے, چاند ستاروں سے بھی آگے اس کا مقام کہا گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو پہچاننا ہے. اس کو پہچاننا ہے اپنے آپ کو. آپ نے دیکھا ہے کہ اقبال اپنی شاعری میں بارہا یہ بات کرتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کا جب تک ادراک حاصل نہیں کر لیتا, وہ اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتا. تو اپنے خالق تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات کا عرفان حاصل کریں. تو اقبال نے کہا کہ چاند اور ستاروں سے آگے بھی تیرا مقام ہے, لیکن تو اس کو بھول چکا ہے, فراموش کر چکا ہے. اچھا جی, اگلا شعر دیکھیے. خبر ملی ہے خدا یعنی بحر و بر سے مجھے, فرنگ رہ گزر سیل بے پناہ میں ہے. سیل کہتے ہیں پانی کو, سیلاب کو. فرنگ کہتے ہیں مغرب کو, یعنی یورپ آپ کہہ سکتے ہیں. خدا یعنی بحر و بر. بحر و بر خشکی اور تری. خدا یعنی بحر و بر سے مراد ہے خشکی اور تری کے فرشتے. خشکی اور تری کی خبر دینے والوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جو مغربی تہذیب ہے اس کے راستے میں بہت سیلاب ہے, یعنی وہ سیلاب کی نظر ہونے والی ہے. اب بچوں, اگر آپ, جو کہ مجھے امید ہے کہ ضرور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال جو تھے وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے تھے, اور اس دوران میں انہوں نے یورپی تہذیب کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا تھا. اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ جاننے میں بالکل دیر نہیں لگتی کہ ہم مغربی تہذیب سے کس قدر مرعوب ہیں. تو جہاں میں یہ بات کرتی ہوں کہ اقبال نے مغربی تہذیب کا بہت غور سے مشاہدہ کیا ہے, تو وہیں مجھے یہ کہنے میں بھی آر نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ یورپ کی غلامی میں بسر کیا. مغربی یعنی آپ کو وہ برطانوی راج تو یاد ہی ہوگا ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمان اور ہندو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. تو اس دوران میں بھی مسلمانوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اول تو ان کو وقت لگا یہ سمجھنے میں کہ وہ غلام ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. اور پھر اس کے بعد سب سے ضروری بات یہ کہ جنہوں نے اتنا عرصہ آپ کو اپنے ماتحت رکھا, آپ انہی کی تہذیب سے مرعوب ہوں اور اسی کی پیروی کرنا چاہیں, تو اس سے بڑے افسوس کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. ہمیں ہر چیز اٹریکٹ کرتی ہے وہاں پر ہونے والی, ہم چاہتے ہیں ہم وہاں جائیں, ہمارے دل میں امنگیں ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو اب اقبال نے جب کہ اتنا قریب سے مشاہدہ کیا تھا اس کا, تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ بہت کھوکھلی ہے, یہ تہذیب بہت کھوکھلی, اور یہ جلدی اپنی جو ہے وہ خنجر سے خودکشی کر لے گی. تو اقبال نے یہ بتایا کہ اسی شعر میں آپ دیکھ لیجئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تباہ ہونے والی ہے کیونکہ اس کے راستے میں بہت زیادہ پانی ہے. پانی جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتا ہے ہر چیز کو. تو مراد یہ ہے کہ یہاں اقبال کی مراد کہ مجھے خشکی اور تری کے فرشتوں نے یہ خبر دی ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی مراد ہے کہ انہیں علم ہوا ہے اس بات کا, یا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے اس بات کا کہ جو مغربی تہذیب ہے وہ جلد مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ جو ظلم ہے, جو جبر ہے, جو تاریکی ہے, جو ظلمت ہے, وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے, آخر کو اس کا انجام ہونا ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک حد تک اچھی لگتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بدلتا چلا جاتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک سا وقت رہے. تو اقبال نے ہمیں بتایا ہے کہ پھر اپنی شاعری میں بھی انہوں نے بارہا کہا ہے کہ یہ تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. تو جو ہمیں بہت چیزیں قریب سے دور سے دکھائی دیتی چمکتی ہوئی, وہ قریب جا کر ویسی نہیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے
کہ بے پناہ جو پانی ہے وہ اس کے راستے میں ہے جو اسے بہا کر لے جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی اصلیت کو پہچاننا ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اقبال ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے اندر جذبہ بھرتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کون کون سے اصول جو ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک لمبا عرصہ غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کے بعد ہم پھر اسی غلامی کے مرتکب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی غلامی میں رہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ذہن اب مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ لیں ہماری زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ وہیں سے آئی ہوئی ہے اور ہم وہی طریقے جو ہیں وہ اپنانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بچوں، اقبال کی غزل کے 2 اشعار ہم نے آج پڑھے۔ انشاءاللہ باقی 2 اشعار ہم انشاءاللہ منڈے کو پڑھیں گے۔ اقبال کی غزلیات کو سمجھنا، ان کے مفہوم تک کو سمجھنا اور ان کے معنی تک پہنچنا بہت دشوار نہیں آپ کہہ سکتے، لیکن کچھ مشکل، یعنی اقبال کا فلسفہ سمجھنا اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں، وہ موٹے موٹے کی پوائنٹس کے اقبال ہم سے کیا خطاب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم آسانی سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں تو ان کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہے۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتی ہوں، ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو اقبال نے ہمیں ان 2 اشعار میں بھی بتایا کہ جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، پہلے ہی شعر میں انہوں نے ہمیں ہمارے مقام کی خبر دی ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور ہم جب اپنی شخصیت کو، اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو فراموش کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ یہ تو بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی میں اپنے مقصد کو جاننا ہے کہ وہ کیا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے کام کرنے ہیں، وہ کام کے جن کی وجہ سے ہم پہچانے جائیں، اور وہ سب کچھ نہیں کرنا ہے کہ جو ہمیں بحیثیت انسان زیب نہیں دیتا۔ تو دوسرا شعر ہی دیکھ لیجیے آپ کہ اس میں اقبال بیان کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ جو فرنگی تہذیب ہے اس کے راستے میں بہت پانی ہے، یعنی وہ تباہ و برباد ہونے والی ہے، نیست و نابود ہونے والی ہے۔ تو اب بچوں، اگر ہم اس دور کا اندازہ کریں کہ جس دور میں اقبال تھے، جب مسلمان مشکلات کا شکار تھے، تو انہوں نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی چیز مستقل نہیں رہتی، نہ ہی ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے، نہ ہی باطل زیادہ دیر تک ٹھہر سکتا ہے، بلکہ ہر چیز سے پردہ اٹھ کر ہی رہتا ہے اور آخر ہر چیز کو زوال ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ تو انشاءاللہ باقی کے 2 اشعار بشرطِ زندگی منڈے کو آپ لوگ ان 2 اشعار اور پچھلے 3 اشعار کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ پھر اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں لیکچر کے آغاز سے پہلے۔